محترم سامعین، الحمدللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور سامعین کی اچھی خاصی تعداد میری نگاہ کے سامنے ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب تقریر کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے درمیان آج کی نشست کے لیے 3 بہترین مقرر ہیں۔ سب سے پہلی تقریر بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عزیز دوست مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کی ہوگی، اور دوسرا خطاب نیپال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور اور معروف جناب مولانا عظیم الدین رضوی صاحب کی ہوگی، اور تیسری اور آخری تقریر آج کی جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی، جو محتاج تعارف نہیں ہیں، ہمارے درمیان اچھی شہرت رکھتے ہیں، بلکہ آپ بیرون ممالک میں بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ زی سلام ٹیلی ویژن اور پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے اردو دنیا میں آپ اچھی طرح جانے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آخری تقریر جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ تعالی کی ہوگی۔ تو اب میں تاخیر نہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو شروع کر رہا ہوں اور اپنے عزیز دوست جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور لباس اور پردہ اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی، بنارس۔ نبی النبی 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 نبی النبی النبی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں، سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا. انسان اللہ کی بڑی محترم، بہت ہی سمان کے اور احترام کے لائق مخلوق ہے. اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مقام دیا، ہم نے انسان کو بزرگی دی. انسان کو اللہ نے جو بزرگی دی، جو مقام دیا، اس بزرگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے. جانور بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی کھانا کھاتا ہے. جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی پانی پیتا ہے. جانور بھی سانس لیتا ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے. لیکن جانور اور انسان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جانور ننگا رہتا ہے، انسان لباس پہنتا ہے. حالانکہ انسان بھی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ننگا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ تم میری مخلوق میں ایک قابل احترام مخلوق ہو، ایک مکرم، ایک معظم، ایک سمان یوگی، رسپیکٹیبل مخلوق ہو. تم ننگے نہیں رہ سکتے، تمہیں لباس پہننا ہے، کپڑا پہننا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو فوراً اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے. اور جب اس دنیا سے انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس وقت تک اس کو نہیں دفنایا جاتا جب تک کہ سفید کفن میں اس کو لپیٹ کر کفنایا نہ جائے، اس وقت تک اس کو دفنایا نہیں جاتا. تو لباس انسان کی ناگزیر ضرورت ہے. لباس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. لباس کا مقصد کیا ہے؟ انسان لباس کیوں پہنتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا. اے انسانوں ہم نے تم کو کپڑا دیا، لباس دیا. یواری سوآتکم، یہ لباس تمہارے بدن کی شرمگاہوں کو، تمہارے بدن میں جو ڈھانکنے والی، جو چھپانے والی چیزیں ان کو چھپانے کا کام کرتا ہے.
युवारी सौआतिकुम, लिबास का पहला मकसद तो यह है कि वो तुम्हारी शर्मगाह को, तुम्हारे बदन के जो हिस्से ढांकने के लायक है, छुपाने के लायक है, उनको ढांकता है। वरीशा, और लिबास तुम्हें जीनत अता करता है, तुम्हें सजाता है, लिबास तुम्हें एट्रैक्टिव बनाता है, लिबास पहनकर तुम सजते हो, धजते हो। और आगे अल्लाह ने बड़ी अजीब बात, इसी आयत में आगे एक अजीब बात बताई, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। आए दुनिया में बेहतरीन लिबास पहनने वालों, सबसे बेहतरीन लिबास अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो तक़वा का लिबास है। क्या बात कही अल्लाह ने, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन लिबास अगर मेरी नजर में कोई है तो तक़वा का लिबास है। यानी अपने लिबास पर घमंड करने वालों, अपने लिबास पर गुरूर करने वालों, अल्लाह के यहां तुम्हारे बदन की सफेदी, तुम्हारे कीमती कपड़ों को नहीं देखा जाएगा। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, अल्लाह के यहां यह देखा जाएगा कि तुम्हारे अंदर तक़वा कितना है। इसीलिए अल्लाह ने, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा को हज्जतुल विदा के मौके पर अरफात के मैदान में मुखातब करके कहा था, अला ला फज़ला li अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला li अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन। ऐ लोगों सुन लो, न तो अरब के रहने वाले को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत हासिल है, न किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल है। वला li अबयज़ा अला अस्वदा, न गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल है। वला li अस्वदा अला अबयज़ा, और न काले को गोरे पर कोई मकाम हासिल है। इल्ला बित्तक़वा, अगर अल्लाह के यहां कोई बुजुर्गी और बड़ाई का अगर कोई मेयार है, कोई पैमाना है तो तक़वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, जिसके दिल में अल्लाह का जितना ज्यादा तक़वा होगा, अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा वो सम्मान और इज्जत के लायक है। तो अल्लाह ने फरमाया वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, हमारी शरीयत ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका तक बताया। हम लैट्रीन में जाते समय कौन सा पैर पहले अंदर डालें और निकलते वक्त कौन सा पैर बाहर निकालें, यह हमारी शरीयत ने बताया। एक इंसान अपनी बीवी के पास जब जाए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उस मौके पर वो कौन सी दुआ पढ़े, ये हमारी शरीयत ने बताया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वही शरीयत लिबास के सिलसिले में, कपड़ा पहनने के सिलसिले में हमें कोई तालीम देती है या नहीं। जो शरीयत पेशाब और पाखाना का तरीका हमें बताती है, वो शरीयत लिबास के बारे में कोई तालीम देती है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। जब हम इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस में तलाश करते हैं तो पता यह चलता है कि लिबास के सिलसिले में शरीयत ने हमें बाउंड नहीं किया। शरीयत की, या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जैसे खाने के सिलसिले में बाउंड नहीं किया, पानी के सिलसिले में बाउंड नहीं किया, वैसे ही कपड़ा पहनने के सिलसिले में भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। मिसाल के तौर पर आज के जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी खाई जाती हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं पाई जाती थी। आज के नौजवान जो है चिकन रोल खाते हैं, एग रोल खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में थी क्या? नहीं थी। अब अगर आप मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब से फतवा पूछें कि चाउमीन खाना जायज है कि नहीं, तो वो क्या जवाब देंगे? जायज है भाई। क्यों जायज है? क्योंकि खाने के सिलसिले में शरीयत ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, चाउमीन के अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती। तो खाने के सिलसिले में, पानी के सिलसिले में और लिबास के सिलसिले में जितनी चीजें हराम हैं उनको छोड़ के बाकी सब हलाल है।
یہ رول یاد کر لیجیے، اصول یاد کر لیجیے. اب آپ کرتا پائجامہ پہنے، پینٹ کوٹ پہنے یا جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، کیونکہ شریعت نے پہننے کا کوئی کوڈ مقرر نہیں کیا کہ آپ کو کرتا پائجامہ ہی پہننا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ لباس کے سلسلے میں ہم نے جو تعلیم دی ہے، جو لمٹ بنائی ہے، جو سیما بنائی ہے، جو حد بنائی ہے، اس حد کے اندر آپ پینٹ پہنیے، آپ ٹی شرٹ پہنیے، آپ کوٹ اور پینٹ کا سوٹ پہنیے، سفاری سوٹ پہنیے، آپ شیروانی پہنیے. اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس کے سلسلے میں وہ کیا لمٹس ہیں، وہ کیا قانون ہیں، وہ کیا سیمائیں ہیں. آئیے ہم پہلے مردوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مردوں کو کون کون سا کپڑا اور کون کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ نماز کا لے لیجیے. نماز کی حالت میں انسان کم سے کم کتنا کپڑا پہن سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. آج سے 4-5 سال پہلے ایک آدمی نے مجھ سے موبائل پر یہ سوال پوچھا تھا کہ مولوی صاحب بنیان پہن کر نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مرد کی شرمگاہ ناپ سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو اگر بنیان آدمی پہنے اور ساتھ میں لنگی بھی پہنے تو ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ تو چھپا ہے، تو نماز تو ہو جائے گی. میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی. بعد میں ایک حدیث میرے سامنے گزری. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں مرد کے کندھوں کا ڈھکا رہنا بھی ضروری ہے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ بنیان میں نماز نہیں ہوگی اگر اس سے کندھا آپ کا ڈھکا نہیں ہے. کندھے پر بھی کوئی چادر ہونی چاہیے. ہاں اگر مجبوری کی حالت ہو، انسان کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، صرف ایک چادر ہو، تو ایک چادر میں بھی نماز ہو جائے گی. اس کی بھی دلیل ملتی ہے. تو مرد کے بدن میں ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، اس کے لباس میں اتنا حصہ تو ڈھکا رہنا ضروری ہے. یہ کمپلسری ہے، یہ منیمم ہے. بہت سے لوگ انڈر ویئر پہن کے ٹہلتے ہیں، یہ غلط ہے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے. ناپ سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر میں آتا ہے، اس کا ڈھکا رہنا ضروری ہے. انڈر ویئر سے آپ کی ران نہیں ڈھپتی ہے، سطر سے لے کے ران تک کا حصہ ڈھکا رہنا چاہیے. یہ مرد کی سطر ہے، مرد کی شرمگاہ ہے. اور مرد کا پائجامہ، مرد کی پینٹ، مرد کی لنگی ٹخنے کے نیچے نہیں ہونی چاہیے. اس کو شریعت نے تکبر کہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہ تو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا. کون کون لوگ ہوں گے؟ المسبل، اپنی شلوار کو، اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا. والمنان، اور کسی پر احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتانے والا. والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور وہ دکاندار جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کی قیمت کو بڑھاتا ہو، جو اپنے کاروبار میں جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیتا ہو. ان 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت کے دن دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ مرد کی پینٹ، مرد کا پائجامہ، مرد کا ازار ٹخنے کے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے. اب ایک سوال، کیا وضو کرنے کے بعد انسان کی پینٹ یا پائجامہ یا لنگی اگر ٹخنے کے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا. گناہ ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. تو مرد کا پائجامہ، مرد کا لباس ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے.
اور لباس بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. مرد کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مرد کا بھی لباس بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, بہت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور لباس کے ذریعے گھمنڈ اور تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا, جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا, اے اللہ کے رسول, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہنے اور ایک انسان 50 روپیہ میٹر والا کپڑا پہنے, تو 50 روپیہ میٹر والے کو دیکھ کر 1000 میٹر والا کپڑا پہننے والا انسان تو خود بخود اس احساس میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں اس سے بڑا ہوں. پیدا ہوگا کہ نہیں احساس؟ ارے بھائی, ایک آدمی ریمنڈ کا اور گریویرا کا بہترین قسم کا کپڑا پہنے اور ایک آدمی اسی چالو کا کپڑا پہنے, تو جو ہائی فائی کپڑا پہنے اس کے دل میں تو آٹومیٹک ایک خیال پیدا ہوگا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابی نے سوال کیا, صحابہ تحقیق کرتے تھے, صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی تحقیق کرتے تھے, سوال رکھتے تھے. یہاں تو یہ مزاج ہے کہ عالم نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے, عالم سے بحث مت کرو. شریعت نے تحقیق سکھائی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں بھی تحقیق کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان جا کے تقریر کی اور آپ نے کہا, اے عورتوں کی جماعت, تم زیادہ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو مسلم شریف کی روایت ہے, فقامت امرأۃ دہیما, ایک چالاک عورت, ایک باطنی عورت کھڑی ہو گئی. وَبِمَا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیوں عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ یہ کیوں لگا؟ کیونکہ عورتیں بھی تحقیق کرتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا, تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, کیونکہ اے عورتوں تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو اور بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو, اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا, اے اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ جب صحابی نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ڈائریکٹ جواب نہ دے کے تکبر کی ڈیفینیشن کر دی. تکبر کیا ہے یہ بتا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جاننے کے باوجود حق بات کو نہ مانا جائے. بطر الحق, حق بات کے سامنے اترایا جائے, حق بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے. وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جانا جائے, یہ ہے تکبر, یہ ہے گھمنڈ. تو کپڑا گھمنڈ والا نہیں ہونا چاہیے, تکبر والا نہیں ہونا چاہیے. کپڑے میں تصویر نہیں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمرے میں ایک پردہ لٹکایا, پردے میں تصویر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ دیا. یہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور حضرت عائشہ نے اس کو پھاڑ دیا. تو جب گھر میں لٹکائے جانے والے پردے میں تصویر نہیں ہونی چاہیے تو مردوں کی ٹی شرٹ میں تصویر کیسے چلے گی؟ نہیں چلے گی, حرام ہے. تصویر والی ٹی شرٹ, تصویر والی شرٹ, تصویر والا کپڑا ہرگز مت پہنیے, یہ حرام ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. زعفرانی رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ زعفرانی رنگ کا کپڑا پہنے, بھگوا کلر کا, سیفرون کلر, بھگوا کلر.
اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اتار دو فَإِنَّهَا مِن لِبَاسِ الْكُفَّارِ، اس لیے کہ زعفرانی رنگ کا کپڑا یہ کافروں کی علامت ہے، کافروں کا لباس ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے ایک رول بھی بتا دیا کہ جو لباس کافروں کی علامت ہو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ پیٹ کوٹ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ پیٹ کوٹ یہ کافروں کی علامت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک تقریر میں یہ ثابت کیا کہ پیٹ کوٹ کو ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں، پیٹ کوٹ کو کا آوشکار کرنے والے مسلمان ہیں۔ جارڈن کے مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا، سب سے پہلے انہوں نے پہنا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ نظریہ ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ پیٹ کوٹ بشرطے کے اسلامی حدود کے اندر ہو پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا مردوں کا لباس۔ عورتوں کے لباس کے سلسلے میں شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ عورت کا لباس اس کے پورے بدن کو کور کرتا ہو، پورے بدن کو چھپاتا ہو، ہتھیلی اور چہرہ جس کو ڈھانکنے میں بہت پریشانی ہے اس کو چھوڑ کر۔ عورتوں کے لباس کے بارے میں شریعت کا کیا نظریہ ہے، اس پر بحث کرنے کے پہلے آپ ذرا سا یہ دیکھیے، آج انڈیا میں کس طریقے کے واقعات اور گھٹنائیں ہو رہی ہیں دن بدن۔ دلی سے لے کر ہمارے یو پی تک کوئی دن اخبار ایسا نہیں ملتا کہ جس دن کسی خاتون کی، کسی عورت کی، کسی معصوم لڑکی کی عزت و ناموس کے لوٹے جانے کی خبر نہ ہو۔ یہ ماحول ہے۔ ہماری گورنمنٹ ریپ کرنے والوں کو سزا دینے کی بات کرتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے سبب کیا ہے۔ آج سماج کے اندر ولگیرٹی، اشلیلتا، بے حیائی کس قدر بڑھ رہی ہے آپ یہ دیکھیے۔ 8-8 10-10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ان موبائلوں پر عوریاں، ولگر، نیوڈ فلمیں، ننگی فلمیں ہیں، اور آج کے یہ بچے، یہ نوجوان ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو چاروں طرف فلموں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، میگزین کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سیریل کے ذریعے سماج کے اندر تو ننگا پن پھیلایا جا رہا ہے، بچے کو سیکس سکھایا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی لیے شریعت نے حدود بتائی کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ جب تک عورتوں کا لباس اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا یہ واقعات دنیا سے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت کا لباس اس کے پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو اور پورے بدن کو ڈھانپنے کے باوجود عورت کو پردہ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ اور پردے کا آرڈر کس طریقے سے دیا گیا آپ سنیں، نور کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اے عورتوں تم اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ جیسے برقع پہنے عورت، برقعے کے اوپر سے جو زینت ہے وہ تو ظاہر ہوگی۔ عورت جو کپڑا پہنے، کپڑا خود ایک زینت ہے، وہ تو ظاہر ہوگی۔ الا ما ظہر منہا، جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، لباس کا جو اوپری حصہ ہے جس کو ڈھانکا نہیں جا سکتا، یا برقع پہنا ہے تو اس میں سے راستہ دیکھنے کے لیے 2 آنکھوں کی جو جگہ ہے اس کو نہیں ڈھانکا جا سکتا، الا ما ظہر منہا، وہ مراد ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو کھولا جا سکتا ہے. عجیب بات ہے. ارے یار، چہرہ تو کتاب حسن کا ٹائٹل ہے، کتاب حسن کا پہلا ورق ہے. چہرہ ہی تو فتنے کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے. چہرہ ہی کھلا رہے گا تو پھر پردہ کیسا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں جب گھر سے نکلتی تھیں متلفعات برؤوسہن بالمروط، تو اپنے سروں کو چادروں سے لپیٹ کر نکلتی تھی. حضور کے زمانے میں پردہ ہوتا تھا، چہرہ ڈھانکا جاتا تھا، اور شریعت یہی کہہ رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے عورتوں، خبردار، اپنے بدن کو، اپنی زینت کو، اپنے زیورات کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اے عورتوں، تم اپنے سینے کے اوپر، اپنے گریبان کے اوپر، اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو رکھ لیا کرو. ذرا تعلیم دیکھیے اسلام کی، قرآن کی. آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں اپنے چچا زاد بھائیوں کے سامنے، اپنے خالہ زاد بھائیوں کے سامنے بے پردہ، بغیر دوپٹے کے ٹہلتی ہیں، گھومتی ہماری نگاہوں کے سامنے. شجاعت گنج کے غیرت مند نوجوانوں، جواب دو مجھے اس بات کا کہ چچا زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یا پھوپھی زاد بھائی کیا وہ محرم رشتہ دار ہے یا نامحرم ہے؟ بتاؤ. چچا زاد بھائی سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. خالہ زاد بھائی سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. پھوپھی زاد بھائی سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. ان سے پردہ کرنا ہے. اور آج ہمارے گھر کی لڑکیاں بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے ٹہل رہی ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. 1400 سال پہلے قرآن اپنے سینے پر دوپٹہ رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے. جو قرآن سینے پر دوپٹہ رکھنے کی تعلیم دیتا ہو، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ قرآن ایسا کپڑا پہننے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس سے پورا گریبان اور پورا چاکے گریباں ظاہر ہو؟ مردوں کی، عورتوں کی پوری زینت، ان کے جسم کا پورا ابھار نظر آتا ہو، ایسا کپڑا، ایسا سوٹ، ایسا فراک، ایسا اسکرٹ، ایسا ٹاپ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ شجاعت گنج کے نوجوان بھائیوں، بڑے غیرت مند ہیں ہم. ہمارے گھروں کی لڑکیاں جینس کی پینٹ نہیں پہنتی. ہمارے گھر بچے ہوئے، ہمارے گھروں کی لڑکیاں جینس کی پینٹ نہیں پہنتی. لیکن یہ جو لیگی چلی ہے، لیگی، بالکل چست اور ٹائٹ جو پائجامہ آج کل چل رہا ہے، یہ کیا پینٹ سے کم خطرناک ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں یہ لیگی نہ پہنی جاتی ہو، یہ چست اور ٹائٹ پائجامہ نہ پہنا جاتا ہو؟ سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. جو اسلام عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیتا ہو، اور جو اسلام یہ کہتا ہو کہ ولا یضربن بارجلہن، اے عورتوں جب تم چلو تو اپنے پیروں کو زمین پر مت مارو کہ تمہارے پیروں کی پائل کی جھنکار غیر مردوں کے کانوں میں پڑے. لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور تمہاری زینت اور تمہاری پائل کی جھنکار غیر مردوں کو پتہ چلے. وہ اسلام گوارا کر سکتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ چست اور ٹائٹ قسم کا پائجامہ پہنیں؟ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں جھانکو، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں اور اپنے گھر کی خواتین کے لباس پر نظر رکھو. یہ دیکھو کہ ان کا لباس اسلامی ہے یا نہیں. اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سیریل کے حساب سے اور فلموں کی ہیروئنوں کے حساب سے لباس نہ پہنائیں، بلکہ لباس کی جو شریعت میں جو حدود بتائی گئیں، لباس لڑکیوں کا بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، چست اور ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. اور قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے 1400 سال پہلے کتنے بہترین انداز میں نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ ایسا دور آئے گا اور ایسے کپڑے پہنے جائیں گے، اور ایسا کپڑا پہننے والی لڑکیاں، ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی. حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا بھی پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی. کیا انداز ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹائٹ کپڑا پہنیں گی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جھلکنے والا کپڑا پہنیں گی، آپ نے بڑے جامع اور معنی انداز میں فرمایا کاسیاتن، کپڑا بھی پہنے ہوں گی، آریاتن، لیکن کپڑا پہننے کا کوئی مقصد نہ ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود ان کا پورا بدن، پوری باڈی نظر آ رہی ہوگی، ان کا پورا بدن نظر آ رہا ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو اور آج کا دور دیکھو، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، وہ عورتیں اپنے سروں کو اونٹ کے کوہان کے مانند بنائے ہوں گی۔ آج ذرا اپنے گھروں کی لڑکیوں کے ہیئر اسٹائل کو دیکھ لو، ان کے بالوں کو دیکھ لو، اللہ نے خوبصورت لمبے لمبے بال دیے تھے، انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کے کٹوا دیا، پر کٹی بن گئی۔ ان کے بالوں کو دیکھو اور اس حدیث کو سامنے رکھو، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ کیا حال ہوگا ایسی عورتوں کا؟ او میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے ذرا نبی کے الفاظ کو سن لینا اور اپنے گھروں کا جائزہ لے لینا۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہاں تو باقاعدہ عورتوں کے پرفیوم الگ ہے، مردوں کے پرفیوم الگ ہے۔ 100 میٹر کی دوری سے پتہ چل جائے گا کوئی عورت آ رہی ہے، ایسے ایسے پرفیوم آ رہے ہیں۔ جس شریعت کے اندر اتنی تاکید ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا، جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے، غیر مردوں کے جمگھٹ کے پاس سے گزرتی ہے، فہی کذا و کذا، ایسی عورت زانیہ ہے اور بدکار ہے۔ جس شریعت پہ اتنی تاکید ہو، اتنی سختی ہو، وہ شریعت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ لالی، پاؤڈر، لپسٹک اور کریم اور پرفیوم لگا کے ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہیں، ہمارے یہاں کی لڑکیاں سسرال اور مائکے کے چکر لگائیں اور بازاروں میں شاپنگ کرتے پھریں۔ نئی تہذیب کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ پردہ یہ ملاؤں کی ایجاد ہے، پردہ قرآن میں نہیں ہے، پردہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اما پردہ، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ کیسا پردہ؟ ایسے دھوکے باز لوگوں کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دو، سورہ احزاب کی۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور یہ حکم تمام مومنہ عورتوں کو دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے بدن کے اوپر، اپنے باڈی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر جلباب ڈال دیا کرو۔ جلباب کس کو بولتے ہیں؟ ما یغطی البدن کلہ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، جس کو ہم نقاب کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم برقع کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم حجاب کہہ سکتے ہیں، اور جس کو عرب میں ابا اور جبہ کہا جاتا ہے، اس جلباب کو اپنے بدن پر ڈال دو۔ آج تو الٹا معاملہ ہو گیا، آج تو نقاب اور حجاب اور برقع یہ خود زینت کا ایک سامان ہو گیا۔ اب تو برقعوں کی ایسی ایسی اسٹائل ہے کہ بغیر برقع کے کوئی خاتون گزرے تو اتنی توجہ سے نظر نہ پڑے جتنی برقعے والی کے اوپر پڑے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، مقصد کیا تھا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے مسلمان خواتین، جب تم پردے میں نکلو گی، جب تم حجاب میں نکلو گی تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ عورت باحیا عورت ہے، یہ عورت مسلمان عورت ہے، اور کوئی تم کو چھیڑے گا نہیں، کوئی تم کو ستائے گا نہیں۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر
منافقین اور یہودی یہ مسلمان عورتوں کو ستاتے تھے، راستے میں چھیڑتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری اور عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد سے منافقوں کی یہ حرکتیں بند ہو گئی۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسلامی حجاب اور اسلامی برقعے میں، اسلامی لباس میں اگر ہماری مائیں اور بہنیں نکلیں تو یہ گھٹنائیں اور یہ واقعات بہت کم ہو جائے۔ حالانکہ اور بھی چیزیں ہیں، جب تک ان پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ عورت کے لباس کی ایک اور شرط ہے، عورت کا لباس مردانہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کرتا پائجامہ جو میں پہنے ہوں یہ مرد کا لباس ہے، اب اس کو عورت پہنے یہ شریعت میں منع ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأہ، اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کا کپڑا پہنے، والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اور ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے۔ یعنی مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا لباس نہیں پہن سکتی۔ آج کی دنیا میں مرد تو عورتوں کا لباس نہیں پہنتے لیکن عورتیں مردوں کا لباس پہنتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ٹی شرٹ، آپ دیکھ لیجئے شرٹ، آپ دیکھ لیجئے جینس کی پینٹ، یہ مردوں کا لباس تھا، عورتوں نے اس کو اپنا بھی بنا لیا اور بڑے دھڑلے سے عورتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ او لوگوں، آپ اس کو ترقی کہتے ہوں گے، اس کو تہذیب کہتے ہوں گے، لیکن میرے نبی نے ایسا لباس پہننے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات کہ جن جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے لعنت جن پر فرمائی، آج اسی کو ہم نے ترقی کا شعار بنا لیا اور ترقی کا نشان بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں جھانکو، اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کے لباس کی اصلاح کرو۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے لسٹ گنا دی کہ ان رشتہ داروں کے علاوہ باقی تمام مردوں سے عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ کون کون سے وہ رشتہ دار ہیں ذرا دیکھ لیجیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر کے سامنے بے پردہ جا سکتی ہے۔ او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، پر دادا کے سامنے جا سکتی ہے۔ او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے بے پردہ جا سکتی ہے۔ او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے پوتوں کے سامنے، اپنے پر پوتوں کے سامنے بے پردہ جا سکتی ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، اور اپنے سوتیلے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھی جا سکتی ہیں۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھتیجوں سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، اور اپنی بہن کے بیٹوں سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او نسائہن، اور عورت کو عورتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سامنے اس کو حجاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، غلاموں کا اور لونڈیوں کا دور تھا، فرمایا کہ غلاموں اور لونڈیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں غلام اور لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، گھروں میں نوکر چاکر رہتے ہیں، نوکر چاکر کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر نوکر چاکر، مرد اگر نوکر ہے تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نوکر ہے تو نوکر کے سامنے جیسے چاہے ویسے جا سکتے، اسے پردہ کرنا چاہیے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ہاں اگر ایسے مرد ہوں جو اس ایج کو پہنچ گئے، اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب ان کے اندر جنسی خواہش نہیں ہے، 60 سال کے 70 سال کے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، گھر کے اندر چوکیدار ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کے سامنے بے پردہ جا سکتی ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے بچوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے جو عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے، یعنی چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے۔ اب ہمارے انڈیا کے قانون میں تو 18 سال سے عمر کے بچے نابالغ ہوتے ہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسا بچہ جو عورتوں کی راز کی باتیں نہ جانتا ہو، عورتوں کے تعلقات کی باتیں نہ جانتا ہو، اور جو بچہ جانتا ہو اسے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ سارا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور آخر میں کہا
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو تبھی تم کامیاب ہوگے۔ یعنی یہ قانون، یہ احکام جو ہم تم کو دے رہے ہیں یہ تمہاری کامیابی کے لیے دے رہے ہیں، جب تک تم ان پر عمل نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں اپنی خواتین کے لباس کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو شرائط بتائی ہیں ان شرائط پر ہمارے گھر کی خواتین کا لباس اور ان کا جو ہے کپڑا، ان کی ڈریس اس پر اترتی ہے پوری یا نہیں اترتی۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا میں نے عورتوں کے حقوق پر تقریر کی تھی، اور پچھلے سال بھی میں نے ایک بات کہی تھی اور آج بھی وہ بات میں دہرا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، صرف عورتوں کو آرڈر نہیں ہے، مردوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ مرد جہاں چاہے وہاں جائے اور جو چاہے وہ چیز دیکھے۔ اسلام نے دونوں کو اپنی اپنی لمٹ اور اپنی اپنی حد میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے میرے بھائیوں آج کے دور میں موبائل، اس موبائل نے آج سماج کو جس طریقے سے بگاڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسی دکانیں ہوں جہاں موبائل پر فحش قسم کی فلمیں، گندی قسم کی فلمیں لوڈنگ کی جاتی ہوں، آپ تتکال اس کو رکوائیے، منع کیجیے اور ایسے دکاندار کی دکان بند کرا دیجیے۔ اور افسوس کی بات ہے اگر مسلمان دکاندار ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ یہ 100 روپے کی 50 روپے کی موبائل کی لوڈنگ سے آپ کی روزی روٹی نہیں بنے گی میرے بھائیوں، بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بگڑے گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ گھروں میں لڑکیوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کہاں بات ہو رہی ہے، کیسے بات ہو رہی ہے۔ موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی تو قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا عورتوں کو؟ اللہ نے قرآن میں 22ویں پارے میں بتایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے عورتوں اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی غیر مرد سے نرمی اور لچک کے ساتھ بات مت کرو، وقلن قولا معروفا، اور جو بات کرو دستور کے مطابق کرو، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں جمی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار مت کرو، میک اپ مت کرو۔ آپ کی لڑکی، آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ پوچھیں کہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کی لڑکی رات کو 12 بجے کسی سے بات کر رہی ہے، آپ کا لڑکا کسی سے بات کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ پوچھیں کس سے بات کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو ان کے خالو حضرت زکریا مسجد کے اندر ان کی پرورش کر رہے تھے، حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم کا پھل آیا تو حضرت زکریا نے سوال کیا انا لک ھذا یا مریم، اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مربی حضرات کو، گارجین حضرات کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد سے، بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی سے، بڑی بہن کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بہن سے، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے سوال کرتی رہے، پوچھتی رہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ تربیت کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں۔ تو یہ میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں جو لباس اور پردے کے تعلق سے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن خیر الکلام ما قل و دل، باتیں مختصر ہوں لیکن ان پر عمل کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ شجاعت گنج کا یہ اجلاس ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بھائی دوست شیخ رضا اللہ صاحب نے بتایا کہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ جلسے میں آنے کا مقصد صرف بریانی کھانا نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ تقریر کے ٹائم مسجد میں لیٹے رہتے ہیں، یہ نہایت غلط حرکت ہے۔ جلسہ عوام کے چندے سے، عوام کے تعاون سے جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، یہ صدقے کی رقم سے جلسہ ہو رہا ہے۔
اور یہ کھانے کا انتظام انہی لوگوں کے لیے جو جلسے میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئیں. یہ کتنی بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ آپ جلسے میں آئیں, جلسے کے منتظمین کی طرف سے جس کھانے کا انتظام ہے وہ کھانا آپ کھائیں اور آپ جلسے کے ٹائم مسجد میں آرام کریں. یہ نہایت غلط بات ہے. یا بہت سے لوگ کانپور گھومنے کا ایک بہانہ بنا کے اس کو آئیں کہ چلو بھائی کانپور گھوم لیا جائے. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم تقریریں سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں. آج آپ کے پاس 3 الگ الگ اسٹیٹ سے, نیپال سے ہمارے شیخ عظیم الدین رضوی صاحب آئے ہیں, دلی سے ہمارے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب آئے ہیں, بنارس سے میں آیا ہوں. 3 الگ الگ اسٹیٹ سے علماء آئے ہیں. کل بھی علماء کی تقریریں ہوں گی. ان تمام تقریروں کا ماحصل اور ان کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے حالات کو بدلیں, سب سے پہلے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم جمیع مسلمانوں کو اپنے گھروں کی اصلاح, اپنے خواتین کی اصلاح اور اپنے لباس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی تو توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.